سیدہ کی شان مبارک کے بارے میں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع اتنا وسیع اور اتنا خوبصورت ہے کہ جس پہ جتنی گفتگو کی جائے اتنے ہی کم ہے۔ تاریخ عالم کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا، ان میں سر فہرست سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانے والا مقدس اسم گرامی ام الزہرا، ام الائمہ، ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرب میں معزز ترین اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل، ایمان و اقان میں بھی ایک نمایاں اور مرکزی مقام رکھتی ہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ جیسی رفیقہ حیات مجھے کوئی اور نہ ملی، اور آپ آخری سانس تک جناب خدیجۃ الکبریٰ کو نہ بھول پائے۔ تاریخ اسلام کی دو بلند ترین چوٹیاں ہیں عرب کے ہمالیہ کی، کہ ایک حضرت عمران بن عبد المطلب اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دولت و ثروت کے ساتھ ساتھ علم و فضل اور ایمان و اقان میں بھی ایک مرکزی مقام رکھتی ہیں، اور بی بی کی جو تجارت کا سلسلہ ہے، جب دنیا قومیت میں محدود تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت تب بھی بین الاقوامی تھی۔ اور بی بی کی تجارت کے حوالے سے جو تاریخ کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء نے بیان کیا کہ آپ کا اتنے ہزار اونٹ تھے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ وہ مدینہ سے مکہ سے روانہ ہو رہا ہوتا تھا۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ شرف زوجیت رسول اعظم سے پہلے بھی عرب میں ایک عزت دار اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو سیدہ قریش کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا، آپ کو طاہرہ کا لقب ملا تھا، اور آپ وہ خاتون ہیں کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر بڑے بڑے تاجران، بادشاہان بیٹھ کر کھانا تناول کرتے تھے، اور اس کے بعد بی بی جب وہ کھانا کھا کر جانے لگتے تھے تو بی بی ان کو ارشاد فرماتی تھی کہ یہ جو خدیجہ کے دسترخوان پر برتن موجود ہیں وہ کوئی پلاسٹک یا کانچ کے برتن نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے برتن موجود ہوتے تھے، اور بی بی ارشاد فرماتی تھی کہ آپ نے جن برتنوں میں یہ کھانا کھایا ہے یہ برتن بھی آپ میری طرف سے لے جائیں، یہ خدیجہ کی کنیزیں بھی صاف نہیں کریں گی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے کہ آپ اپنے برتن اپنی کنیزوں کو بھی صاف نہیں کرنے دے رہے، لیکن جب آپ شرف رسول اعظم میں زوجیت رسول اعظم میں آ گئیں، اس کے بعد آپ نے کھانا بھی خود بنایا اور آپ کی نالین بھی خود درست فرمائی، آپ کے زندگی کے جو تمام امور ہیں وہ آپ نے خود سار انجام دیے۔ یہ بی بی کی زندگی کے بڑے خوبصورت پہلو ہیں کہ اگر آج کی خاتون اس سے استفادہ کرے تو ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں، ہماری ازدواجی زندگیوں کے جتنے مسائل ہیں وہ یقیناً حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی جو اس طرح سے تھا، اور یہ ایک بڑی اہم بات کیا انہوں نے کہ آج کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جب خواتین کہا جاتا ہے ایک کنسیپٹ آتا ہے یہ زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں یا زیادہ مال و دولت ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈائیورس ریٹ جو ہے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے ایک واضح ایک ایگزامپل